بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ یوں آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اماں حوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائی۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کی معنی اللہ کا چنا ہوا ہے۔ دوستو، اب عرض کرتے ہیں فرشتوں کا مکالمہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 30 تا 39 میں بیان ہوا ہے۔ اب عرض کرتے ہیں شیطان کا تکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن دوستو شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو دوستو اس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالی سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دی گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ دوستو شیطان کے اس تکبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بدلے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی نہ ختم ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگا، میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کی جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ پھر دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا ہوئے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میرے پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ قصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ آیا ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے، ہم آپ کو یہ قصہ تفصیلاً جتنے ایپیسوڈز میں ہو سکے ہم آپ کو یہ قصہ سنوائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ڈسکوری سیکرٹس کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔